جائے گا کہ ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں اور امریکی صدر کی بار بار ان کی طرف سے مداخلت اور بیان بازی کا جو معاملہ ہے، کیا سمجھتے ہیں امریکہ اپنے ارادوں میں، اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گا رجیم چینج کے، یا مشکل ایسا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایران میں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے اور پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بھی ہے۔ ایران ہمسایہ ملک ہے، ہمارے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، روایتی طور پر مذہبی اور ثقافتی تعلقات بھی ہیں، تو اس لیے وہاں جو بھی ہو رہا ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں، جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ان کی حکومت ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سب جو ہے ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا امریکہ اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو امریکہ نے اس مرتبہ بہت جامع منصوبہ بندی کی ہے، یعنی صرف جو ہے یہ دھمکی نہیں دی یا بیانات نہیں دیے، بلکہ یہ ہے کہ جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، جو ایرانی باہر موجود ہے، خاص طور سے امریکہ میں، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے کہ اس حکومت کا تختہ الٹا جائے، اور رضا پہلوی جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں، ان کے ذریعے پیغام رسانی کروائی گئی ہے۔ اگرچہ تھوڑی سی دوری اختیار کی ہے صدر ٹرمپ نے رضا پہلوی سے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی حکومت، امریکہ کی جو سیاسی قوتیں ہیں، وہ کانگریس میں ہوں یا انتظامیہ میں ہوں، وہ ایران کے اندر رژیم چینج چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے اس کا یہ منصوبہ ہے، اس نے پچھلے سال اعلان بھی کیا تھا، وہ رژیم چینج کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے سال جو ہے جو اعلیٰ جو عسکری یا سیاسی یا سائنسی قیادت تھا، اس کا بھی صفایا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو آیت اللہ خمینی ہیں، رہبر جو ہیں، ان کو بھی نشانے پہ لیا تھا۔ بات یہی نہیں رکتی، اس کے بعد اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کا مشن مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کا مشن بھی مکمل نہیں ہوا، تو اس نے یہ اشارہ کیا تھا کہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر ابھی اس نے صومالی لینڈ میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے ہیں اور سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے ہیں، اور وہاں جو ہے وہاں سے یمن کو نشانہ بنانا ہے اور ایران کو براہ راست نشانہ بنانا ہے۔ اور کچھ صورتحال اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ صومالی لینڈ کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات بھی ہیں، اسرائیل کے تعلقات بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے اس کے اعلیٰ فوجی افسران جو خاص طور سے افریقن کمانڈ کے کمانڈر ہیں، وہ وہاں گئے ہیں، تو اس وجہ سے صورتحال بہت تشویشناک نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ سر، اگر رجیم چینج ہوتا ہے ایران کے اندر اسرائیل یا امریکہ کے ہاتھوں، ان کی مرضی و منشا کے مطابق، تو اس کے کیا اثرات آئیں گے پاکستان کے اوپر؟ آبویسلی اگر اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے وہاں رجیم چینج کے لیے، تو اسرائیلی آپریٹوز کو تو کھلی چھوٹ مل جائے گی ایران کے اندر آپریٹ کرنے کی، اور ایران بالکل پاکستان سے، بلوچستان سے بارڈر جڑا ہے، تو ظاہر ہے بھارت ہمارا اصلی دشمن ہے۔ بھارت اور اسرائیل دنیا میں بڑے آپس میں کلوز اتحادی ہیں، تو پاکستان کے اوپر کیا اس کے اثرات آنے؟ پاکستان کے اوپر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ صرف جو ہے مہاجرین کی شکل میں نہیں ہوں گے، تیل کی شکل میں نہیں ہوں گے، بلکہ جو خود پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ مذہبی حکومت ہے، وہ ایک کلریکل حکومت ہے، اور وہ فقہ جعفریہ کے تحت جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے۔ یہاں ہمارے جو ملک کے اندر فقہ جعفریہ کے ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، تو اس کے سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ رژیم چینج کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نیٹ اینڈ کلین رژیم چینج ہو جائے گی، کہ یہ رژیم، یہ ڈھانچہ پورے کا پورا ایران قائم رہے گا، ایران کی فیڈریشن قائم رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے کوئی باہر سے آ کے حکمرانی سنبھال لے گا۔ یہ تو بڑا ہی ایک جو ہے، اور یہ سب ہم بات مفروضات پہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو آیت اللہ خمینی کے بیانات ہیں یا ان کی جو افواج کے بیانات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ روک دیں گے اور ہم میں اتنی صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اس مفروضے پہ بات کریں کہ رژیم چینج ہو جاتی ہے، تو وہ تو ایک قسم کا آسان ترین حل ہوگا، لیکن دوسری طرف جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یعنی اسرائیل کی طرف سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، وہ تقریباً ایران کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پرشیا ہے خود،
اس کے بعد جو ہے جو عرب جس جگہ پہ رہتے ہیں اسے خوزستان کہتے ہیں، کردستان، ایسٹ کردستان جو ہے، اور بلوچستان جو ہے، بلوچستان کے اوپر بھی ان کی نظر ہے، اور بلوچستان کی ماضی میں ان کی نظر رہی ہے۔ بلوچستان کی وجہ سے ہمارے لیے اور بھی خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور اس لیے یہ ہے کہ ایران کے بارے میں یہ شک و شبہ ہے ان کو کہ اس کے پاس جوہری صلاحیت ہے، یا جو یورینیم انرچڈ ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے جس سے اسلحہ بن سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس تو مسلمہ ثابت شدہ جوہری طاقت ہے، اور بہت سے ممالک کو پاکستان کی جوہری استعداد پسند نہیں ہے یا جوہری حیثیت پسند نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت بہت سفارتکاری کی ضرورت ہے، سعودی عرب سے مل کے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ مل کر، کہ کسی طریقے سے امریکہ کو یہ کہا جائے کہ جو ہے ایران کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہو کہ ایک طرف جو ہے یہ اس طریقے سے وہاں حکومت یا حکومتی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ امریکہ نے اپنا 1980 کا انتقام بھی لینا ہے جب یہاں امریکہ نواز حکومت یا رضا شاہ پہلوی کو ہٹایا گیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فوجی حملہ ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی ذرائع سے، اور دوسرا جو ہے یعنی عوام الناس کا جو احتجاج ہے اس کے راستے کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ براہ راست حملہ کرے، وہ بھی پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ تو سر یہ بتائے گا کہ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا ڈسٹرب ہے، پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انتشار دکھائی دے رہا ہے، امریکہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں امریکہ کا کردار یا امریکہ کا انٹرسٹ وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہم گرین لینڈ کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی فوج کو جو ہے تیاری کی جو ہے ہدایات کر دی ہیں کہ آپ تیار رہیں، تو وہاں اگر کوئی ملٹری اگر ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی انٹرونشن ہوتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ یورپ میں کوئی پھوٹ پڑ جائے گی، یورپ متحد ہو کے امریکہ کے خلاف ہو جائے گا، چونکہ بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں مل رہی ہیں دنیا کے اندر؟ دیکھیے ڈنمارک نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس قسم کا کوئی حملہ کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں گرین لینڈ کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے امریکہ تو وہ پھر جو ہے نیٹو سے کنارہ کشی کر لے گا، اور اس سے نیٹو ٹوٹ جائے گا۔ نیٹو کے ٹوٹنے کے خطرات موجود ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ باقی اسکینڈینیوین کنٹریز بھی جو ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ پھر یہ ہے ہو سکتا ہے کہ جو سدرن پاورز ہیں یورپ کی، جس میں اسپین ہے، پورچوگل ہے، یا اس قسم کے اور کچھ جو ہے جو سینٹرل یورپ کے ہیں، یہ بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ یورپی یہ تو یونین جو ایک امکان اکائی ہے اس کو بھی تو نقصان لیکن پہنچ سکتا ہے کیا سردار صاحب، صرف نیٹو نہیں۔ جی یورپین یونین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن گرین لینڈ کے ساتھ نہیں، معاف کیجیے گا، ڈنمارک کے ساتھ مارکو روبیو چند ہی روز میں مذاکرات کرنے والے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں کہا تھا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ گرین لینڈ میرے حوالے کر دو۔ ڈنمارک نے معذرت کی تھی اور وہ مسئلہ ٹل گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا بڑا سخت بیان آیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ صلح صفائی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، یعنی گرین لینڈ ان کے حوالے کر دیں، امریکہ کے صدر نے کہا ہے، اور اگر نہ ہوا تو کہ دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہاں پہلے 100 کے قریب جو ہے امریکی فوجی موجود ہیں، اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے تحت وہ یہ جتنے فوجی وہاں لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک گرین لینڈ کا تعلق ہے تو ان کی جو بہت ہی مختصر سی آبادی ہے، اور جو جزیرہ ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن ان کی جو حکمران جماعت ہے اور اپوزیشن نے آج ہی ایک بیان جاری کیا ہے، اس نے کہا کہ ہم نہ تو ڈنمارک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ امریکہ کے ساتھ، ہم جو ہے اپنی علیحدہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بیان جو ہے یہ امریکہ کے حق میں جاتا ہے اور ڈنمارک کے خلاف جاتا ہے۔ صحیح۔ تو دوسرا یہ بتائیے گا سردار صاحب کہ اس سارے معاملے کے اندر جب دنیا میں بہت زیادہ تنازعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، یورپ ڈسٹرب ہے، امریکہ خود ڈسٹرب ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی کافی زیادہ ڈسٹربنس دیکھنے کو مل رہی ہے، چائنا بالکل خاموش ہے سارے تناظر کے اندر، چائنا نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، رشیا بھی تقریباً خاموش ہے۔ چائنا کی پراسرار خاموشی پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کی کسی حکمت عملی کا حصہ ہے یا وہ اپنے آپ کو لا تعلق رکھنا چاہ رہے ہیں سارے معاملے سے؟ نہیں، چائنا خاموش نہیں رہا، وینزویلا کے سلسلے میں اس نے بیانات سخت کیا تک بیان ہے، جاری لیکن وہ کیا ہے، اس سے آگے کیونکہ نہیں بڑھا پریکٹیکلی کسی معاملے پہ بھی۔ جی میں سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہ چین فوجی کارروائی کرے گا نہ روس فوجی کارروائی کرے گا۔ چین کے لیے صورتحال جو ہے ایک قسم کی مددگار ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان چین کا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ یہ ہوگی کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو پہنچے گا۔